انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان فانه کان ظلوما جہولا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ ڈر گئے، اس بار امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکے، ڈر کے مارے انہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اس بوجھ کو انسان کے اوپر ڈالا تو انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، کیونکہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں نے انسان کے لیے یا انسان کے اوپر اس بوجھ کو ڈالا تو اس نے اٹھا لیا، اس بار امانت کو اس نے اٹھا لیا۔ اب انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور آخر میں کیا فرمایا کہ وہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ لیکن آپ اس آیت کے اندر غور کریں تو آپ کو اندر سے یہ ملے گا کہ اس آیت میں انسان کی دو خفیہ صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو خفیہ صفات انسان کی بیان کی، وہ کون سی ہیں؟ ایک ظلومن اور دوسرا جہولن، کہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اب یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں، مبالغے کے طور پر یہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ظلومن یہ باب ضرب یضرب سے ہے اور جہولن یہ باب منع یمنع سے ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ظاہراً تو ان کے اندر برائی بیان کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں تو انسان کے اندر دو صفات چھپی ہوئی ہیں۔ جو انسان ظالم ہے، اگر وہ ظلم کر سکتا ہے، وہ اگر اپنے اوپر محنت کرے تو وہ عدل بھی کر سکتا ہے، وہ عادل بھی بن سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان جاہل ہے، وہ اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو سنوارے، اپنے اوپر محنت کرے تو وہ عالم بھی بن سکتا ہے۔ عادل اور عالم یہ دونوں صفات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر محنت کرے، اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو سنوارے، اپنے دل کے اوپر محنت کرے۔ تو یہ جو دونوں صفات ہیں انسان کے اندر، یہ بخوبی پائی جاتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے بن سنور کر یا لکھ پڑھ کر نہیں آتا۔ اس کو بننے سنورنے کے لیے اس زمین و آسمان کے پیٹ کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا۔ اگر کوئی انسان ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو یا ماں کے پیٹ سے کوئی انسان بہرا پیدا ہو، ڈاکٹر اس کا جتنا بھی علاج کر لیں، اس کا علاج نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کیا کہتی ہیں کہ یہ پیدائشی طور پہ اس کے اندر یہ نقص ہے، لہٰذا اس کو ہم دور نہیں کر سکتے۔ تو انسان کا جو بننا ہے، جو سنورنا ہے، یہ بننا سنورنا دونوں اس زمین و آسمان کے پیٹ کے اندر رہ کر ہیں۔ انسان نے اپنے آپ کو بنا لیا، انسان نے اپنے اوپر محنت کی، اپنے آپ کو سنوار لیا تو وہ عادل بن گیا۔ اور اگر اپنے آپ کے اوپر محنت کی، اپنے دل کے اوپر محنت کی تو وہ کیا ہوا؟ جاہل سے عالم بن گیا۔ اس لیے انسان نے اپنے دل کے اوپر محنت کرنی ہے، اپنے دل کو سنوارنا ہے۔ جب دل کے اوپر محنت کر دے گا، جب دل کو سنوار لے گا تو وہ انسان ترقی کی منازل طے کرنا شروع ہو جائے گا۔ آپ یہی دیکھیں، اللہ رب العزت نے یہ بار امانت انسان کو دیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بوجھ اٹھانے کے لیے جانور پیدا کیے، لیکن جس کے اوپر اللہ نے جس کو بوجھ اٹھانے کے لیے بنایا ہے،
اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اللہ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، جس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اب آپ یہی دیکھ لیں، مثال کے طور پہ گدھے کو اللہ رب العزت نے سامان اٹھانے کے لیے بنایا، لیکن ساتھ ہی کیا کیا کہ اس کے گوشت کو حرام کہہ دیا، اس کے گلے پہ آپ چھری نہیں چلا سکتے کیونکہ وہ آپ کا بوجھ اٹھانے کا جانور ہے، آپ اس کے گلے پہ چھری نہیں چلائیں گے۔ ایسے ہی انسان کے پاس باندی ہے، وہ حاملہ ہو گئی، اب جب تک وہ حاملہ نہیں تھی انسان اسے بیچ سکتا تھا، ہبہ کر سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن جب وہ حاملہ ہو گئی تو اب اس کا مالک اسے بیچ نہیں سکتا، وہ ولد ہو گئی، اس نے ایک بوجھ کو اٹھا لیا، اب وہ اسے بیچ نہیں سکتا، ہاں یا تو وہ اسے آزاد کر دے یا اپنے پاس رکھ لے۔ تو جب وہ ولد ہو کر اور وہ بوجھ اٹھانے والا جانور ہو کر ان کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں، تو کیا خیال ہے ہم لوگوں کا کہ جو انسان اللہ کی امانت کو اٹھائے ہوئے ساری زندگی گزار دیتا ہے، کیا اللہ رب العزت اس کا خیال نہیں کریں گے؟ اگر جانور کا خیال کیا ہے، اس باندی کا خیال کیا ہے، تو کیا اس بوجھ اٹھانے والے انسان کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کا خیال نہیں رکھیں گے؟ اللہ رب العزت ضرور رکھیں گے، اور قیامت والے دن اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیں گے۔ میرے محترم دوستو، جب انسان اپنے دل کے اوپر محنت کرتا ہے، اپنے دل کو بناتا ہے، اپنے دل کو سنوارتا ہے، جب اس کا دل بن سنور جاتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے، پھر وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت وہ راز افشا کرتی ہیں کہ جو میرے اور آپ جیسا انسان ان سے واقف نہیں ہوتا، وہ ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، وہ دل کی آنکھوں سے وہ حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اوپر وہ حالات منکشف کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے مجاہدے کیے ہیں، انہوں نے ریاضتیں کی ہیں، انہوں نے اپنے دل کے اوپر محنت کی ہے، اس دل کو بنایا ہے، اس دل کو سنوارا ہے۔ جب اس دل کو بنا لیا، اس کو سنوار لیا اور اس کو صرف اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر وہ راز منکشف کر دیتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تاتاریوں کا فتنہ جب اٹھا تو وہ بڑا زور پکڑا، تاتاریوں نے ایک شہر پر حملہ کیا، اس میں خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ رہتے تھے۔ ان کو خبر ملی کہ تاتاری شہر کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اللہ بولنے والے ہیں، اور وہ اتنی کثیر تعداد میں اور اتنے طاقتور ہیں کہ وہ تہس نہس کر دیں گے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگی اللہ رب العزت کے سامنے کہ یا اللہ ہمیں اس فتنہ سے محفوظ فرما۔ میرے بھائیوں، خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ وہ تاتاریوں کا لشکر جو اس شہر کے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا، وہ راستہ بھول گیا، اور راستہ بھولنے کے بسبب، راستہ بھٹکنے کے بسبب جہاں آنا تھا وہاں سے بھٹک کر وہ کہیں اور جا نکلا، معاملہ ٹل گیا۔ اگلے سال تاتاریوں نے پھر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو خبر ملی کہ تاتاری جو ہے وہ پھر حملہ آور ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ نے دل میں خواہش ظاہر کی کہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں۔ ابھی یہ سوچا کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتا ہوں تو فوراً الہام ہوا، اللہ رب العزت نے الہام کے ذریعے بتلا دیا کہ اے میرے بندے فرید، اب میرے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا، اب میرے سامنے فریاد نہ کرنا، میرے بندے یہ سب کچھ میری مشیت سے ہو رہا ہے، اب اس میں تمہیں سر جھکانا پڑے گا، تمہیں یہاں پہ ماننا پڑے گا۔ پہلے آپ نے دعا کی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے آپ کے ہاتھوں کی لاج رکھ لی، لیکن اس دفعہ آپ دعا نہیں مانگیں گے۔ کیوں؟ یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، یہ ہو کر رہے گا میرے بندے، اس دفعہ آپ دعا نہیں کریں گے۔ چنانچہ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے
دعا نہ مانگی، تاتاری اس شہر پر حملہ آور ہوئے، انہوں نے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اسی حملے میں حضرت شیخ خواجہ فرید الدین اتاری رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے۔ چنانچہ تاتاری فتح کرتے کرتے ایک شہر دربند تک پہنچے۔ جب اس دربند شہر تک پہنچے، لوگوں کو اس کی خبر ملی، مسلمانوں نے وہ شہر خالی کر دیا۔ پہلے اس سے کہ وہ تاتاری اس پر حملہ آور ہوں اور لاشیں بچھیں، مسلمانوں نے وہ شہر ہی خالی کر دیا۔ جب تاتاری وہاں پر پہنچے تو تاتاری شہزادہ اپنے فوجیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ خبر لو، شہر میں کوئی آدمی تو نہیں ہے، کوئی بچا تو نہیں شہر میں جو رہ گیا ہو۔ چنانچہ اس کے کارندے گئے اور انہوں نے آ کر خبر دی شہزادے کو کہ 2 آدمی ہیں اس شہر کے اندر جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادے نے حکم دیا کہ ان کو ہتھکڑیاں پہنا کر، بیڑیاں پہنا کر میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ چنانچہ اس کے کارندے گئے اور انہوں نے شیخ احمد دربند رحمت اللہ علیہ ان کو گرفتار کیا، اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھی گرفتار کیا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر شہزادے کے سامنے لے آئے۔ جب حضرت شیخ شہزادے کے سامنے کھڑے ہوئے تو شہزادے نے کہا کہ سارے لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے، آپ لوگوں نے شہر کیوں نہیں چھوڑا؟ تو حضرت شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمیں اللہ کے گھر سے کون نکال سکتا ہے؟ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ کمال ہے، ہم نے تمہیں شہر سے در بدر کر دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، ہتھکڑیاں پہنا کر، بیڑیاں پہنا کر، مجرم کی حالت میں میرے سامنے لا کر تمہیں کھڑا کر دیا گیا، اور تم کہتے ہو کہ ہمیں نکال کوئی نہیں سکتا۔ تو حضرت شیخ نے شہزادے سے فرمایا کہ یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کیا ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے وجد میں آ کر اپنی زبان سے لفظ اللہ پکارا۔ حضرت شیخ کا لفظ اللہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ شہزادے کے اوپر ایک ہیبت بیٹھ گئی، حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس شہر میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت شیخ اس شہر میں رہنے لگ گئے۔ وقت گزرتا گیا، وہ شہزادے کے اوپر اتنا اثر ہوا شیخ کا کہ وہ شہزادہ کبھی کبھی چھپ کر حضرت شیخ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ کے اوپر مشیت الہی سے یہ بات عیاں ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شہزادہ آگے جا کر حکمران بن جائے گا اس شہر کا۔ چنانچہ ایک دن شہزادہ ملنے آیا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اتنی خوبصورت شکل ہے، اتنا اچھا تمہارا اخلاق ہے، تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ شہزادہ حضرت شیخ سے عرض کرتا ہے کہ حضرت اگر میں مسلمان ہو گیا اور میں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو حضرت شیخ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو آپ اسلام لے آؤ، آپ ظاہر تب کرنا جب آپ حکمران بن جاؤ گے، آپ کو حکومت مل جائے گی۔ وہ شہزادہ حیران پریشان ہو کر حضرت شیخ سے سوال کرتا ہے کہ میں حکمران بنوں گا، مجھے حکومت ملے گی؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا جی ہاں، آپ کو حکومت ملے گی۔ تو شہزادے نے کہا کہ جس دن مجھے حکومت ملے گی اس وقت میں اپنے اسلام کو ظاہر کر دوں گا، اسلام کا اعلان کر دوں گا۔ چنانچہ اس بات کو 3 سال گزرے، اس شہزادے کو حکومت مل گئی، وہ حکمران بن گیا۔ جب وہ حکمران بنا وہ شہزادہ، تو اس نے اس کے بعد اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اسلام لا چکا ہوں۔ چنانچہ کیا ہوا کہ اس کے اسلام لانے سے لوگوں کے اندر دین اور پھیل گیا، پوری دنیا کے اندر دین ایک نئے طریقے سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ حضرت شیخ کی برکات
اور اسلام کی برکات تھی کہ وہ شہزادہ جب مسلمان ہوا تو اس کی رعایا میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی کے متعلق تو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔